آج میری شادی تھی۔ ہر لڑکی کے اپنے شادی کے حوالے سے کچھ خواب ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ارمان اپنی شادی کے لیے بچا کر رکھتی ہے۔ لیکن میری شادی روایتی شادیوں سے ذرا مختلف تھی۔ یہ شادی کم اور ایک سودا زیادہ تھی، میری مجبوری کا سودا۔ میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ میرے سسرال میں صرف میرا شوہر اور میرے سسر ہی تھے میرے استقبال کرنے کے لیے۔ وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے سیدھا میرے شوہر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ میں سیج پہ دلہن بنی بیٹھی تھی، سادہ سا جوڑا پہنے، ایک عام سی دلہن۔ آنے والے وقت کے خوف کی وجہ سے میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا اور ہاتھوں پہ بار بار پسینہ آ رہا تھا۔ مجھے اپنے شوہر کے متعلق ساری سنی گئی باتیں دماغ میں گھوم رہی تھی۔ ارے اس سے شادی مت کرو، وہ پاگل ہے۔ ارے وہ تو سائیکو ہے۔ اگر تم تو اچھی بھلی پڑھی لکھی لڑکی ہو، پھر کیوں اس پاگل شخص سے شادی کرنے کی بے وقوفی کر رہی ہو؟ ایک کے بعد ایک بات میرے دماغ میں چل رہی تھی۔ گھبراہٹ سے حلق خشک ہو چکا تھا۔ میں اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اتنے میں میرا شوہر اندر چلا آیا۔ میرا تھوڑا سمٹ گئی۔ وہ آ کر میرے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا اور مجھے کہنے لگا، اپنا گھونگھٹ اٹھاؤ۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگی، لیکن میں نے پہلے ہی اپنے شوہر کے بارے میں اتنا عجیب عجیب باتیں سن رکھی تھی، اس لیے میں نے اس کی بات پہ عمل کیا اور اپنا گھونگھٹ خود ہی الٹ دیا۔ گھونگھٹ الٹتے ہی جیسے میری نگاہ اس کے چہرے پر پڑی تو میں چونک اٹھی، اور اس نے بھی عجیب نظروں سے میری طرف دیکھا اور کتنی دیر ٹکٹکی لگائے مجھے دیکھتا رہا۔ پھر نہ جانے اسے کیا ہوا، وہ ایک دم اٹھ کر کمرے سے ملحق ٹیرس پر چلا گیا۔ میرا نام کشف ہے اور میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ گھر میں میرے علاوہ امی ابو اور ایک چھوٹا بھائی تھے۔ بھائی ابھی چھوٹا تھا اور گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہا تھا، جبکہ میں انٹر کر کے لاہور کی ایک مشہور یونیورسٹی میں اسکالرشپ پہ پڑھ رہی تھی۔ یہاں پہ میری جیسی لڑکیاں بہت کم تھیں جو غریب فیملی سے ہوں۔ یہاں پر اچھے اچھے امیر گھروں کے لڑکے اور لڑکیاں پڑھنے آتے تھے، اسی لیے میں شروع سے ہی اپنے آپ میں ہی مگن رہتی تھی۔ میری کالج میں بھی کسی سے دوستی نہیں تھی، اور اب یونیورسٹی میں بھی میں نے کسی سے دوستی نہیں کی۔ بس پروجیکٹس کے لیے کلاس کا جو گروپ سر نے بنایا تھا، ان کے ساتھ کبھی کبھی اسٹڈی کی ڈسکشن کر لیتی تھی۔ لیکن انہی دنوں میں کراچی سے ایک لڑکا جنید مائیگریٹ ہو کر ہمارے ڈپارٹمنٹ میں آیا۔ اس کے آتے ہی پورے ڈپارٹمنٹ پہ اس کا چرچا پھیل گیا۔ وہ اتنا خوبصورت اور ہینڈسم تھا کہ ہر لڑکی اس سے بات کرنے کی خواہش مند رہتی تھی۔ میں نے بھی جب پہلی نظر میں اسے دیکھا تو اپنا دل دے بیٹھی تھی، لیکن وہ تو ایک ایسا چاند تھا جسے میں چھونے کی تمنا تو کر سکتی تھی، لیکن چھو نہیں سکتی تھی۔ میرے ساتھ ایسا پہلی بار ہوا تھا، لیکن میں نے اپنے جذبات کو دل ہی دل میں دبائے رکھا اور کبھی کسی پہ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ کلاس میں جب نئے گروپس بنے تو جنید میرے گروپ میں شامل ہو گیا۔ اب اکثر یہ ہونے لگا کہ ہماری بات چیت پڑھائی کے سلسلے میں ہونے لگی۔ کبھی کبھار جنید میرے نوٹس بھی بنا دیتا۔ وہ ہر ممکن طور پہ یہ پڑھائی میں میری مدد کرتا، اسائنمنٹس میں میرے ساتھ میری مدد کرتا، جبکہ کسی اور لڑکی سے وہ بات بھی نہ کرتا تھا۔ کچھ لڑکیاں تو حسد کرنے لگی تھی اور کچھ مجھے کہنے لگی کہ جنید تمہیں پسند کرتا ہے، لیکن میں ان کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی، کیونکہ مجھے اپنی اوقات کا پتہ تھا۔ بے شک میں بہت خوبصورت تھی، لیکن میرا اسٹیٹس جنید کے اسٹیٹس کے ساتھ میچ نہیں کرتا تھا، اور وہ کوئی پاگل تھا جو اتنی اچھی لڑکیوں کو چھوڑ کر مجھے پسند کرتا۔ وہ ملک کے ہائی پروفائل فیملی سے تعلق رکھتا تھا اور میں غریب طبقے سے تعلق رکھتی تھی جس کا باپ ایک سبزی فروش تھا۔ یونیورسٹی کا وقت کیسے گزرا کچھ خبر ہی نہ ہوئی۔ نہ میں نے کبھی جنید سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور نہ ہی کبھی جنید نے مجھ سے کوئی فالتو بات کی۔ آج ہمارا یونیورسٹی میں آخری دن تھا، لیکن آج جنید نہیں آیا تھا۔ میرے دل کو عجیب سی بے چینی لگی ہوئی تھی۔ میں نے بہت انتظار کیا، میں ایک آخری بار اس کو دیکھ لینا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں نہیں آیا۔ ہم نے تو کبھی ایک دوسرے کو اپنے نمبر بھی نہیں دیا تھا، کبھی اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی، اور آج آخر دن بھی وہ آ نہ سکا تھا۔ میں بڑے بجھے دل کے ساتھ یونیورسٹی سے گھر آئی۔ میرا آخری دن بہت برا گزرا تھا۔ کچھ دن تو یونیورسٹی کی تھکن اتارنے میں ہی گزر گئے، لیکن پھر یونیورسٹی چھوڑنے کے کچھ عرصے بعد زندگی نے ایسا پلٹا کھایا کہ میں دنگ رہ گئی۔ ابو کو اچانک کام کے دوران ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ کئی دنوں تک اسپتال میں داخل رہے۔ کام تو بند ہوا ہی، ساتھ مختلف ٹیسٹوں کے دوران پتہ چلا کہ ابو کے 2 وال بند ہیں
اور دل کی میجر سرجری کروانی پڑے گی۔ ہمارے اتنے وسائل نہیں تھے کہ ہم اتنا مہنگا علاج افورڈ کر سکتے۔ وقتی طور پر سرکاری اسپتال سے علاج کروا کے ابو گھر تو آ گئے، لیکن ڈاکٹر نے سختی سے انہیں آرام کرنے کی تلقین کی۔ ابو زیادہ تر وقت گھر پر ہی رہتے، وہ بہت کوشش کرتے کہ کام پر جائیں، لیکن میں انہیں منع کر دیتی اور کام پر جانے نہیں دیتی۔ ایک دن مجھ سے چوری کام پہ چلے گئے تو طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ اب تو ابو بھی خود ہی کہنے لگے کہ جب تک صحتیاب نہیں ہو جاتا تب تک نہیں جاؤں گا۔ لیکن پھر ایسا کب تک چلتا؟ گھر میں موجود جتنا بھی راشن تھا وہ ختم ہونے کو آ گیا۔ جتنی جمع پونجی تھی وہ بھی تھوڑی کر کر کے ختم ہو گئی۔ ہم نے گھر بھی بدل لیا، ایک کم کرائے پر چھوٹا گھر لے لیا۔ امی کا پریشان چہرہ دیکھ کر میں خود پریشان ہو جاتی۔ بھائی تو بھی بہت چھوٹا تھا، اس لیے تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ کام کرے گا، لہٰذا مجھے ہی باہر قدم نکالنا پڑا۔ پہلے پہل تو میں نے ابو کی ہی سبزی کی ریڈی نکال کے گھر کے باہر لگا لی۔ روزانہ صبح امی کے ساتھ جا کر منڈی سے تازہ سبزی لے آتی اور گھر کے باہر رکھ کر بیچ دیتی، لیکن اس میں اتنے پیسے نہیں بچتے تھے۔ ہمارے روزمرہ کے اخراجات تو پورے ہو جاتے تھے، لیکن ابو کے علاج کے لیے پیسے کہاں سے آتے؟ لہٰذا میں نے ایک فیصلہ کیا اور امی کو اس بارے میں آگاہ کیا۔ امی نے مجھے بہت منع کیا، لیکن میں اپنی بات پر ڈٹی رہی اور میں نے ابو سے اجازت لے لی۔ اجازت دیتے ہوئے ابو کا دل بھی بہت بھاری ہو رہا تھا، کیونکہ انہوں نے میرے حوالے سے کچھ اور سپنے دیکھے تھے، اور اب ایک دم حالات کے پلٹے کی وجہ سے وہ سب ادھورے رہ گئے تھے۔ ابو کی اجازت دیتے ہی میں نے اگلے ہی دن مختلف جگہوں پہ نوکری کے لیے اپلائی کرنا شروع کر دیا۔ اخبار منگوایا، اس میں نوکریوں کے اشتہار دیکھ کر بہت جگہوں پر اپلائی کیا، لیکن پورا ایک مہینے میں نوکری کے لیے اپلائی کرتی رہی اور مجھے کہیں بھی نوکری نہ ملی۔ انٹرویو کی کال آتی، میں انٹرویو دینے جاتی، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے وہاں پہ کوئی پہلے ہی نوکری کے لیے سلیکشن ہو گیا ہو اور یہ انٹرویو بس ایک فارمیلٹی ہو۔ لیکن پھر انہی دنوں میں ایک جگہ پر میری نوکری لگ گئی۔ تنخواہ اگرچہ بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن اچھی تھی۔ میں خوشی سے کھل اٹھی اور فوراً جوائن کر لیا۔ وہ مجھے جوائن کیے ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن باس نے مجھے اپنے کمرے میں بلوایا اور کہنے لگے، مس کشف، آپ کی جتنی قابلیت ہے اور جتنا اچھا آپ کام کرتی ہیں، اس کے حساب سے آپ کی تنخواہ اور عہدہ کچھ کم نہیں ہے کیا؟ باس نے مجھ سے یہ سوال کیا تو میں تھوڑا گڑبڑا گئی کہ ہاں بولوں یا نہ بولوں، لیکن پھر ہمت جمع کرتے ہوئے میں نے ہاں کہہ دیا۔ تو وہ کچھ دیر مجھے گہری نظروں سے دیکھتے رہے۔ مجھے الجھن ہونے لگی، لیکن پھر وہ کہنے لگے، آپ کی تنخواہ اور دیگر مراد بڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ مجھ سے تعاون کریں تو۔ باس نے کہا تو میں نے الجھن بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا، تعاون کیسے سر؟ تو وہ بڑی کمپنی ہی ہنسی ہنستے ہوئے کہنے لگا، مس کشف، آپ سمجھدار ہیں، سمجھ سکتی ہیں، اس کے لیے آپ کو بس مجھے خوش کرنا ہوگا۔ باس کی بات سن کر میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں ایک دم غصے سے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، تم جیسے کمینوں کی وجہ سے ہی لڑکیاں گھروں سے نکلنے کو ڈرتی ہیں۔ میں لعنت بھیجتی ہوں تم پہ اور تمہارے کام پہ۔ میں غصے سے یہ کہتی ہوئی دفتر سے باہر آ گئی۔ پیچھے سے وہ کمینہ باس مجھے آوازیں ہی دیتا رہ گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے اپنا آپ اتنا بے بس اور بے مول لگ رہا تھا۔ یہ دنیا مجبور اور بے بس لوگوں کو نہیں تھی۔ میں کتنی دیر اسی طرح بے مقصد سڑک کنارے چلتی رہی، لیکن آخر کب تک؟ گھر تو جانا ہی تھا نا۔ گھر پہنچ کر امی نے میرا پریشان چہرہ دیکھا تو پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے کشف؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ امی کے پوچھنے کی دیر تھی کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور امی کو ساری بات سچ سچ بتا دی۔ امی نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور حوصلہ دیا۔ وہ کہنے لگی، بیٹا، اب تم گھر سے نکلی ہو تو تمہیں اس طرح کے بہت سے بھیڑیوں سے لڑنا ہوگا۔ ایسے بہت سے درندے تمہارے راستے میں آئیں گے، لیکن تمہیں ہمت اور سمجھ سے کام لینا ہوگا۔ امی نے اس کے بعد مجھے بہت سمجھایا اور میں اب کافی حد تک بہل گئی تھی۔ اگلے دن میں ایک نئے عزم اور حوصلے سے نئی جاب دیکھنے لگی اور پھر جلد ہی میری قسمت سے مجھے جے کے انٹرپرائزز میں نوکری مل گئی۔ یہ نوکری پہلے والی نوکری سے بہت بہتر تھی۔ اس میں تنخواہ بھی زیادہ تھی اور پک اینڈ ڈراپ کی سہولت بھی تھی۔ مجھے اب کافی آسانی ہو گئی تھی۔ یہاں پہ کام کرتے ہوئے مجھے 3 ماہ ہو گئے تھے۔ یہاں کا ماحول بہت اچھا تھا۔ میں نے آج تک صرف اپنی کمپنی ہیڈ کو ہی دیکھا ہوگا۔ اگرچہ دفتر میں باس کے بیٹے کی بہت باتیں ہوتی تھی، کوئی اسے پاگل کہتا تھا، کوئی دیوانہ کہتا تھا، کوئی سائیکو کہتا تھا، لیکن میں نے کبھی آج تک اسے نہیں دیکھا۔ شاید وہ دفتر آتا ہی نہیں تھا۔
کچھ میں بھی اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ لیکن پھر انہی دنوں باس نے خواتین ورکرز کی ایک ارجنٹ میٹنگ بلوائی اور ان کی طرف سے ایک عجیب اعلان سننے میں آیا۔ باس نے کہا تھا کہ جو بھی لڑکی میرے بیٹے کے ساتھ شادی کرے گی اور اس کے ساتھ پورے 24 گھنٹے گزارے گی تو میں اسے بہت بڑی انعام رقم کے طور پہ دوں گا۔ مجھے باس کی یہ بات اچھی نہیں لگی۔ نہ جانے اس کے بیٹے میں کیا مسئلہ تھا کہ باس نے اس طرح کا اعلان کیا تھا، لیکن پھر مسلسل یہ بات سننے کو ملتی رہی۔ کوئی بھی لڑکی باس کے بیٹے کے ساتھ شادی کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن مسلسل یہ بات سن کر میرے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ اتنے زیادہ پیسے ملیں گے تو میں ہی باس کے بیٹے سے شادی کر لیتی ہوں۔ ان پیسوں سے میں ابو کا علاج کروا سکتی ہوں اور ایک بار ابو ٹھیک ہو جائے تو میرے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور پھر کون سا یہ سچ کی شادی ہوگی، صرف ایک سودا ہی ہے نا۔ لیکن دماغ یہ خیال جھٹک دیتا، دماغ اور دل کی جنگ جاری تھی۔ پھر دل جیت گیا اور میں نے اس آگ میں کودنے کا فیصلہ کرتے ہوئے باس کو ہاں کہہ دی۔ میری بات سن کر باس بہت خوش ہوئے اور اسی وقت ہی جمعے کا دن نکاح کے لیے مقرر کر دیا۔ میں نے گھر آ کر امی سے بات کی تو امی سن کر شوق میں چلی گئی۔ وہ مجھ سے ناراض ہو گئی۔ ابو کا رد عمل بھی مختلف نہ تھا۔ دونوں نے مجھے اس کام سے باز رہنے کے لیے کہا، لیکن میں اب ٹھان چکی تھی، اور سب سے بڑی بات مجھے ان پیسوں کا لالچ تھا جن کے ساتھ میں ابو کا علاج کروا سکتی تھی۔ اس کے علاوہ مجھے اور کوئی آپشن بھی تو نظر نہیں آ رہا تھا۔ امی ابو ایک دو دن ناراض رہے، لیکن پھر مجھے سمجھانے بیٹھ گئے، لیکن اب میں سمجھانے کی حد سے گزر چکی تھی، اس لیے میں نے ان کی بات نہیں مانی اور جمعے کا دن آ پہنچا۔ سادہ سی تقریب میں ہمارا نکاح ہو گیا۔ میں نے ابھی تک اپنے شوہر کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، لیکن ان کا نام سن کر میں چونکی ضرور تھی۔ لیکن اس نام کے تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اور پھر وہ جنید تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کے آنے سے تو دل دھڑک جاتے تھے، جبکہ یہ تو نہ جانے کون پاگل اور سائیکو ہے۔ میں رخصت ہو کر سسرال آ گئی، اور پھر جب میں نے کمرے میں تمہیں دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اپنی کہانی سناتے ہوئے میں نے جنید کی طرف دیکھا تو وہ بڑی گہری اور محبت پاش نظروں سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے شرماتے ہوئے سر جھکا دیا، لیکن پھر اس سے پوچھا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیوں تم ایسے سائیکو ہوتے جا رہے ہو؟ کیوں تمہارے بارے میں ایسا مشہور ہے؟ میری بات سن کر جنید نے ایک گہری سانس بھرا اور وہ کہنے لگا، میں جب کراچی سے مائیگریٹ ہو کر لاہور یونیورسٹی میں آیا تو یہاں پہ ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہی میری پہلی نظر تم پہ پڑی تھی۔ تم ایک طرف بینچ پہ بیٹھی اپنے کچھ نوٹس بنا رہی تھی۔ ان سب ماڈرن اور فیشن کی ماری لڑکیوں میں جنہوں نے میک اپ کر کے خود کو کیک پیسٹری بنایا ہوا تھا، تم بالکل منفرد اور مختلف نظر آ رہی تھی۔ تمہارا چہرہ ہر قسم کے میک اپ سے پاک بہت پیارا لگ رہا تھا۔ تم نے ابایا پہنا ہوا تھا اور بہت مقدس اور باحجاب لگ رہی تھی۔ میں کچھ لمحے ٹھٹک کر تمہیں دیکھتا رہا۔ ایسا نہیں تھا کہ میری زندگی میں پہلے لڑکیاں نہیں آئی تھیں، لیکن وہ صرف وقت گزاری کے لیے تھی۔ لیکن تمہیں دیکھ کر میں پہلی نظر میں ہی محبت کا شکار ہو گیا، اور میں نے وہیں کھڑے کھڑے فیصلہ کیا کہ صرف تمہیں ہی اپنی شریک حیات بنانا ہے، اور یہ سوچ آتے ہی ایک سکون سا روغ پے میں اتر گیا۔ مجھے تمہیں دیکھنا، تم سے بات کرنا اچھا لگنے لگا۔ انہی دنوں میں پاپا کی طرف سے مجھ سے شادی کا پریشر پڑنے لگا۔ دراصل کراچی سے پاپا نے مجھے بلوایا ہی اس لیے تھا۔ میں نے ان سے تمہارا ذکر کیا، لیکن اسٹیٹس کے فرق کی وجہ سے پاپا نے مجھے صاف صاف انکار کر دیا اور تم سے ملنے بھی گوارا نہیں کیا۔ انہیں تمہاری قابلیت اور تمہاری خوبصورتی سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ اپنی ہی جیسی کسی بزنس کلاس فیملی میں میرا رشتہ کرنا چاہتے تھے تاکہ اپنے بزنس کو چار چاند لگا سکے۔ میں ان کی اس بات سے اختلاف کرتا، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی اور ایک جگہ پر میرا رشتہ طے کر دیا۔ میں اسی لیے آخری دن یونیورسٹی نہیں آیا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ تم مجھے پسند کرتی ہو، لیکن میں آخری دن تمہاری آس اور امید نہیں توڑ سکتا تھا۔ اس لیے دانستہ طور پر میں یونیورسٹی نہیں گیا۔ پاپا نے میری منگنی بہت دھوم دھام سے کر دی۔ میں نے پاپا کی مرضی کے آگے سر تو جھکا دیا تھا، لیکن اس کے بعد میں چپ چپ رہنے لگا۔ میری منگیتر اکثر مجھے باہر لے جانے کے لیے آتی، مجھے مہنگے مہنگے تحفے دیتی، وہ میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی۔ لیکن مجھے اب یہ سب بالکل اچھا نہیں لگتا۔ مجھے بار بار تمہارا خیال آتا، اور پھر ایک دن میں نے یونیورسٹی کے کلک ڈپارٹمنٹ سے تمہارے گھر کا پتہ لکھوایا اور تمہارے گھر بھی گیا، لیکن وہاں سے پتہ چلا تم لوگ تو گھر چھوڑ کر جا چکے ہو۔ میں بہت مایوس ہوا۔ اب
اتنے بڑے شہر میں تمہیں کہاں سے ڈھونڈوں؟ اس کے بعد میں جیسے خود سے ہی بیزار ہو گیا تھا کہ انہی دنوں میں اسی کیفیت میں میرا اپنی منگیتر کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ وہ مجھے کسی کنسرٹ میں لے کے جانا چاہتی تھی، جبکہ میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اس لیے میں نے اسے صاف صاف انکار کر دیا کہ وہ مجھے بار بار تنگ نہ کرے۔ اس کو میرا انکار اپنی انسلٹ لگا اور اس نے اپنے پاپا سے میرے رویے کے بارے میں شکایت کر دی۔ اس کے پاپا نے میرے پاپا سے بات کی اور گھر میں ایک طوفان اٹھ گیا۔ پاپا نے پہلے تو مجھے بہت برا بھلا کہا اور پھر پاپا نے مجھے صاف صاف وارننگ دے دی کہ مجھے اس لڑکی سے معافی مانگنی ہوگی اور اپنا رویہ بہتر کرنا ہوگا، ورنہ ان کے بزنس کو بھی نقصان تھا اور ہمارے رشتے کو بھی۔ لیکن میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ نہ تو میں نے اس لڑکی سے معافی مانگی اور نہ ہی اپنے رشتے کو بہتر کیا۔ نتیجتاً ہماری منگنی ٹوٹ گئی۔ پاپا مجھ پہ بہت غصہ ہوئے۔ پھر پاپا نے ایک اور جگہ پر میرا رشتہ پکا کر دیا اور مجھے اس لڑکی سے ملنے جلنے کے لیے کچھ وقت دے پائے۔ پاپا چاہتے تھے کہ ہم ایک دوسرے کی سمجھ جائیں اور پھر جلد ہی وہ ہماری شادی پکی کر دیں، لیکن میں بیزار سا گھر پر ہی پڑا رہتا۔ میرا دل ہی نہیں کرتا تھا کہ میں کہیں باہر جاؤں۔ پاپا مجھے بہت ڈانٹتے ڈپٹتے، اکثر مجھے سمجھاتے، لیکن وہ میری بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ کچھ عرصے بعد اب پاپا کو بھی تشویش ہونے لگی تھی۔ وہ گائے بگائے مجھے وقت دیتے اور میرے ساتھ کھانا کھاتے، لیکن مجھے ان کا ساتھ نہیں چاہیے تھا۔ جب مجھے ان کی ضرورت تھی تب تو وہ بزنس جمانے کی فکر میں لگے رہتے۔ خیر، میرا یہ رشتہ بھی ختم ہو گیا۔ میں نے پاپا کو صاف صاف منع کر دیا کہ ابھی میرے لیے کوئی رشتہ نہ دیکھیں، نہ ہی مجھے ابھی شادی کرنی ہے، مجھے کچھ وقت دے۔ پاپا بھی شاید اب اس بات کو سمجھ گئے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے سنبھلنے کے لیے وقت دیا۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ پاپا اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا سے الگ تھلگ اور بیزار دیکھتے تو انہیں اچھا نہ لگتا۔ وہ اکثر میرے دوستوں کو کال کر کے بہانے سے گھر بلواتے تاکہ میں خوش ہو سکوں، لیکن میں وقتی طور پر تو بہل جاتا اور پھر بعد میں اسی کیفیت کا شکار ہو جاتا۔ کچھ دن بعد آخر پاپا نے ہار مان لی اور مجھے کہنے لگے، تم اس لڑکی کو ڈھونڈ لو، اگر تو تم 1 مہینے کے اندر اندر اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہاری شادی اس کے ساتھ کروا دوں گا، ورنہ پھر تمہیں میری بتائی ہوئی لڑکی سے شادی کرنا پڑے گی۔ میں نے پاپا کی شرط مان لی۔ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا، تمہارے پرانے محلے بھی گیا، وہاں سے تمہارا نیا پتہ لیا، لیکن انہوں نے جو بتا دیا وہ غلط نکلا۔ تمہارے ابو کے بارے میں بھی مجھے کچھ علم نہیں تھا، اس لیے کیا پوچھ گچھ کرتا۔ 1 مہینے کیسے گزر گیا مجھے کچھ خبر نہ ہوئی۔ میرے پاس تمہاری کوئی تصویر بھی نہ تھی اور نہ ہی تمہاری کسی سے کوئی دوستی تھی جسے میں تمہارے بارے میں پوچھ سکتا۔ جیسے ہی مہینہ ختم ہو پاپا نے مجھ سے تمہارا پوچھا تو میں نے ہارے ہوئے انداز میں پاپا سے کہا، وہ جس بھی لڑکی سے میری شادی کریں گے میں تیار ہوں۔ پاپا تو جیسے خوشی سے بے قابو ہو گئے اور اگلے ہی دن انہوں نے کہا کہ میں نے اس جمعے تمہارا نکاح پکا کر دیا ہے، جمعے کو تیار ہے نا؟ میں نے ان سے لڑکی کے بارے میں کچھ بھی دریافت نہیں کیا۔ تم نہیں ہو تو کوئی بھی ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ جمعے کو نکاح کے وقت تیار ہو گئے۔ نکاح کے دوران تمہارا نام سن کر میں چونک ضرور تھا، لیکن نہ جانے کتنی کشف دنیا میں ہوں گی، میں یہ سوچ کر حیران رہ گیا اور پھر تمہیں اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران ہو گیا ہوں۔ شاید قدرت بھی ہمیں ملنا لکھا تھا، اسی طرح ہمارا نصیب جوڑنا تھا، اور دیکھ لو آج ہم ایک ہیں۔ جنید نے یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے کیا تو میں نے بھی اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ اگلے دن صبح میں اور جنید بہت خوش باش انداز میں اپنے کمرے سے باہر نکلے اور جا کر پاپا سے ملے۔ پاپا ہم دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور پھر ہم دونوں کو ایک ساتھ گلے لگا لیا۔ ان کی آنکھیں بھیگ گئی، شاید وہ بھی جنید کی اس حالت کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی میں تھے، اور اب اسے خوش دیکھ کر انہیں اچھا لگا۔ ہم مل کر ناشتہ کرنے لگے۔ جنید تھوڑی دیر بعد ہر چیز اٹھا کر مجھے پیش کر رہے تھے۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا اور پاپا حیرانی سے جنید کے اس عمل کو دیکھ رہے تھے۔ صرف میں اور جنید ہی حقیقت سے واقف تھے۔ انہوں نے پاپا کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میں نے اور جنید نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ یہ بات ہم کبھی کسی دوسرے کو نہیں بتائیں گے کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اور میں وہی لڑکی ہوں جس سے جنید شادی کرنا چاہتا تھا۔ پاپا کو بھی حقیقت کا علم نہیں تھا، اس لیے وہ ہمیں خوش دیکھ کر بہت خوش تھے کہ اچانک جنید پاپا سے کہنے لگے، پاپا میں دراصل آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کشف کو میری زندگی کا ساتھی چنا۔ اس سے بہتر لڑکی
मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती थी। जुनैद ये कहते हुए उठकर पापा के गले लग गया। पापा की आंखें भीग गईं। वो कितनी देर जुनैद को अपने सीने से लगाए खड़े रहे। हमारी शादी को तकरीबन 1 महीना हो गया था। यूं ही बैठे बैठे मुझे जुनैद के मामा का ख्याल आया तो मैंने इससे पूछ भी लिया, जुनैद आपकी मामा कहाँ हैं? मैंने कभी इनके बारे में सुना नहीं और ना ही कभी इनकी कोई तस्वीर देखी। यहाँ तक कि वो मुझे पूरे घर में इनकी तस्वीर नज़र नहीं आई, जबकि आपके बचपन की तस्वीरें और पापा के मुख्तलिफ ममालिक की सैर की तस्वीरें घर में जा बजा लगी हुई हैं। मेरी बात सुनकर जुनैद फीकी सी हंसी हंस दिया और कहने लगा, चलो आज मैं तुम्हें ये सच भी बताता हूँ। मेरे मम्मी पापा की शादी दरअसल एक शादी नहीं थी, बल्कि वो दोनों ख़ानदानों का कारोबार बढ़ाने वाली, एक दूसरे का स्टेटस ऊंचा करने का एक मुआहदा था। जैसे इन दोनों ने बखूबी तस्लीम किया और एक दूसरे को अपने लिए। मम्मी अपनी सोशल लाइफ में ज़्यादातर मसरूफ़ रहती, वो क्लब जाती, पार्टीज़ करती रहती और पापा हर वक्त अपने बिजनेस को 2+2=5 करने में लगे रहते। दोनों का रिश्ता तो था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं थे। इन दोनों के रिश्ते में मोहब्बत नहीं थी। इसी दौरान ना चाहते हुए भी कहीं में भी पैदा हो गया था। हालांकि मम्मी को बच्चे नहीं चाहिए थे और अभी अपने पैरों में किसी किस्म की जंजीर नहीं डालना चाहती थी, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और मैं इस दुनिया में चला आया। मेरे पैदा होने के कुछ दिन तक तो मम्मी पापा का आपस में मूड अच्छा रहा, लेकिन फिर इनके दरमियान वही झगड़े दोबारा शुरू उठाने लगे। मम्मी को एतराज़ होता था कि पापा इन्हें वक्त नहीं देते, लेकिन पापा को एतराज़ होता था कि मैं जब घर आता हूँ तुम घर पर मौजूद नहीं होती। यूँ आहिस्ता आहिस्ता करते इन दोनों के झगड़े बढ़ने लगे। मैं इस वक्त 5 साल का हो चुका था। इन्हीं दिनों में मम्मी का फेयर के बारे में सुनने में आया। मम्मी अपने से कम उम्र लड़के के साथ अक्सर दिखाई देने लगी थी। पापा को वैसे तो बिजनेस से फुर्सत नहीं थी, लेकिन इन्हें कोई ना कोई मिलने वाला मम्मी के बारे में बता देता। जब भी पापा को ऐसा कुछ पता चलता, नशे में धुत होकर घर आते और मम्मी को गंदी गंदी गालियाँ देते। कभी कभार तो मम्मी पर हाथ उठाने की भी कोशिश करते, लेकिन एक तो वो नशे में होते और दूसरा मम्मी इन्हें ऐसा करने से रोक देती। और फिर एक दिन मम्मी ने तलाक का केस कर दिया। पापा को जैसे ही नोटिस मिला, वो भागे भागे मम्मी के पास चले आए और मम्मी की मिन्नतें करने लगे, क्योंकि बिजनेस में 50% के शेयर होल्डर मम्मी थी और अगर मम्मी इनके हाथ से निकल जाती तो इसका मतलब था कि आधा बिजनेस इनके हाथ से चला जाता। पापा ने मम्मी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मम्मी अपनी बात पर डटी रही। इनके ऊपर नए नए इश्क का भूत सवार था। वो पापा से तलाक लेकर दूसरे शादी करना चाहती थी। मम्मी को पता था कि पापा इन्हें आसानी से तलाक नहीं देंगे, इसीलिए उन्होंने अदालत में केस कर दिया था। पापा ने भी अपनी तरफ से बहुत तगड़ा वकील किया, लेकिन मम्मी का वकील जीत गया और अदालत की तरफ से मम्मी को तलाक मिल गई। साथ ही साथ पापा को मम्मी को 50% से शेयर वापस करना पड़ा। पापा को बहुत बड़ा धचका लगा था और वो बहुत वक्त लगा इनको ये सारा बिजनेस दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने में। पापा को मम्मी से मोहब्बत थी या क्या था? पापा ने दोबारा शादी नहीं की। पापा ने ही सारे घर से मम्मी की एक एक चीज़ फेंक दी थी, यहाँ तक कि मम्मी की तस्वीरें भी नहीं रहने दी थी। मेरे ऊपर इन झगड़ों का बहुत असर हुआ था। मम्मी की बेवफाई और रोज़ रोज़ के झगड़े मुझे औरत से फिर करते गए थे। मैं इस तरह की ज़िंदगी अपने लिए नहीं चाहता था और ना ही अपनी ज़िंदगी में ऐसी औरत चाहता था जिसे ना घर का ख्याल हो और ना अपने शोहर ना बच्चे का, जिसे ये तो पता हो कि शाम को तैयार होकर इसने क्लब जाना है, लेकिन ये पता ना हो कि शाम को इसका बेटा शोहर क्या खाएंगे। जैसे गैर मर्दों से अपनी तारीफ सुनकर अच्छा लगता हो। मुझे ऐसी औरत नहीं चाहिए थी। मैं चाह रहा था कि मुझे वो औरत मिले जो मेरी तवज्जो और मोहब्बत की भूखी हो, जो मुझसे मोहब्बत करे और मेरे घर को घर बना कर रखे। और जब अपने घर वापस आऊं तो मुस्कुराती हुई मुझे दरवाजे पर इस्तकबाल करती मिले। फिर इसीलिए जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम ही वो औरत हो जो मेरी ज़िंदगी में ये सब ला सकती हो। हालांकि मैंने अपनी सोसाइटी में से बहुत सी लड़कियां देखी, मुझे अच्छी भी लगी, लेकिन वो सब भी मम्मी की तरह ही थी। मम्मी की तरह ही के नज़रियात थे। इनकी ज़िंदगी भी मम्मी की ज़िंदगी जैसी ही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता इन सब से बेजार होता गया और फिर बिल्कुल ही पीछे हट गया। और जब मैं माइग्रेट होकर आया तो मुझे लगा कि मेरी तलाश ख़त्म हो गई है। जुनैद ये कहते हुए मोहब्बत से मेरे कंधे पर हाथ रखा।
میں نے بھی سرشار ہو کر ان کے سینے سے سر لگا لیا کہ مجھے معلوم تھا کہ جنید کی محبت اور ساتھ ہمیشہ میرے لیے ہے، اور آگے زندگی میں اب خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ کہانی کیسی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔